أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل ذا رحمه أو كما جاء في الحديث. محترم حاضرین جمعہ، خواتین ملت، یہ جو ہم جن دنوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کے سب سے محبوب اور پیارے دن، پورے سال کے دنوں میں 350 پر 4 دن اگر ہجری تو سب سے پیارے دن اللہ کو یہی 10 دن جس میں ہم زندگی گزاریں، یعنی ذوالحجہ کی 1 سے لے کے 10 تاریخ تک بہت فضیلت، رمضان سے بھی زیادہ فضیلت۔ رمضان میں اگر ایک نیکی کی ایک ثواب کا کام کرتے ہیں 10 ثواب ملتے ہیں، آج اگر وہی کام ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا 100 ثواب ملے۔ مثال کے لیے بتا رہا ہوں، اتنی فضیلت کے دن، لیکن ہماری زندگی میں چینجز آنا چاہیے نا۔ اس سے پہلے میں نے کہا اگر چاند دیکھ لیے نا، تکبیر پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس کا کوئی ٹائم نہیں، پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے، گھر کو جاتے، مسجد کو آتے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، تکبیر سب سے زیادہ پسند ان دنوں میں اللہ کو۔ تو لہٰذا تکبیر کی کتنی فضیلت ہے، دیکھیے اذان شروع کرتے اللہ اکبر سے، نماز میں کتنے کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جھکتے سب اللہ اکبر، تسبیح پڑھتے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ کو بڑائی بہت پسند ہے، بندے اللہ کی بڑائی بیان کریں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے۔ یہ تو ہے کوئی قید نہیں، جب چاہے جتنا چاہے پڑھتے رہو۔ دوسرا، عرفے کے دن سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھو، تکبیر پڑھو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ اپنی تکبیر پڑھ لینا۔ یہ نہیں کہ امام صاحب پڑھیں ہم لوگ ان کو فالو کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بدعت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نافل نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ ان دنوں میں ذوالحجہ سے 9 سے لے کر ذوالحجہ کی 13 تاریخ تک کتنی فضیلت ہے، ثواب کمانے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، اس میں سے انبیاء کو افضل بنایا، اور انبیاء اکرام میں سے
5 نبیوں کو افضل بنایا، 5 میں سے ہمارے نبی کو افضل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دن رکھے 7، جمعے کے دن کو افضل بنایا، مہینہ رکھے 12، رمضان کے مہینے کو افضل قرار دیا، لیکن حرمت اور عزت والے مہینے 4 وہ قرار دیا۔ ایسے دیکھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، جس میں چاہتا ہے بے حساب اجر و ثواب دیتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ نیکی کے کام بہت ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے کہا تکبیر پڑھنا اور اللہ کو ذکر کرنا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بڑی عبادت ہے۔ کیا اللہ کا ذکر ہے؟ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 کلمے بہت پیارے ہیں جی مجھے، دنیا میں ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر مجھے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کتنا آسان ہے یہ کلمے، اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند۔ خیر مما طلعت علیہ الشمس، ساری دنیا سے مجھے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے بولنے میں آسان، لیکن ترازو میں بہت وزن قیامت کے دن، اور اللہ کو بہت پیارے کلمے۔ وہ کیا ہے؟ کہا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے کتنا پسند ہے اللہ کو، یہ 2 کلمے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ بخاری کے آخری حدیث ہے۔ ویسے آپ دیکھیے ذکر کا تعلق کتنا ہوتا ہے سب میں۔ ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے رسول، میں بوڑھا ہو گیا نا اللہ کے رسول، بوڑھے ہی تھے وہ، اسلام قبول کیے، زیادہ نماز پڑھنے ہوتا نہیں، فرض پڑھ لیتا، نفل عبادت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کیا کریں اللہ کے رسول؟ کہا کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو جی، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے جب بھی ٹائم ملتا تب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لیٹرین میں شروع کر دے، کھاتے کھاتے بھی پڑھتا رہے، ایسا نہیں۔ جب بھی تم سے کام فارغ ہو گئے، بیٹھے ہیں، شروع کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ ان کی فضیلت اتنی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مارکیٹ کو جاتے، مدینہ اسلامی بستی، مارکیٹ سب مسلمانوں کا، جا کر دونوں کھڑے ہو کر تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے مارکیٹ والے تکبیر پڑھتے، اللہ اکبر تکبیر جی، پڑھتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، حدیث نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ سمجھے دیوانہ کیا بہن ہے، وہ پڑھتے رہتا، ہاں اتنا ذکر کرو اللہ کا، ہے نا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم بس میں شروع کر دیں اور جا کے مارکیٹ میں شروع کریں، ہمارا مارکیٹ نہیں ہے، ہماری بس نہیں ہے، لیکن پڑھتے رہیں گے، اپنے دل میں پڑھتے رہیں گے، فلاں کرتے رہیں گے، پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند کیا چیز؟ ذکر، خاص کر تکبیر، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کا خیال کریں۔ صدقہ خیرات کچھ بھی دے سکتے کہ آپ 150 روپے صدقہ کرنا بہت افضل ہے جی ان 10 دنوں میں۔ نفل روزے رکھو، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 9 روزے رکھو، واجب نہیں، فرض نہیں، ضروری نہیں، سنت جی، ثواب بے حساب ثواب۔ خاص کر 9 تاریخ کا روزہ، وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، 2 سال کے گناہ معاف، عورتیں ہوں مرد ہوں ان کے لیے ضروری ہے۔ بعض عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ میں ناپاک ہوں نا، کیسا روزہ رکھو؟ ہاں تمہارے لیے بھی ہے، روزہ نہ رکھو، خوب اللہ کو یاد کرو، خوب تکبیر پڑھتے رہو۔ عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد لوگ زور سے بھی پڑھیں گے، ثواب۔ یہ نہیں کہ اگر تم کو ماہواری ہے، ناپاک ہے تو کچھ بھی نہیں، بہت عبادتیں ہیں تمہارے واسطے۔
جتنے ذکر آتے سب کرتے رہو، پڑھتے رہو، الحمدللہ تمہارے واسطے بھی موقع ہے۔ تو ذکر و اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے، اور نفل روزے ہیں، جتنے چاہے آپ رکھیں، خاص کر عرفے کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، سنت ہے، فرض نہیں ہے، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو سمجھیں۔ اسی طرح نفل نمازیں جتنی چاہے پڑھتے رہیے، چاشت کی نماز، تہجد کی نماز پڑھیے۔ کتنے دن رہ گئے؟ ابھی چند دن رہ گئے، بس 4 شنبے کے دن عید ہے، حساب کر لیجئے چند دن۔ یہ قرآن 2 قرآن ختم کرنے کی کوشش کریں، جن کو جو ہے ذرا کام کم ہے یا ایک ایسا دوسرے کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمانے کے لیے نہیں رکھا ہے، قرآن پڑھتے رہو، یہ قرآن ختم کرو، 2 قرآن ختم کرو، الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا۔ یعنی یہ ذی الحجہ سے پہلے اور ذی الحجہ پیدا ہونے کے بعد ہماری زندگی میں چینج آنا، ایک انقلاب آنا، اور ہم نیکی کے قریب ہونا۔ اگر چند دن یا 10 دن میں ہم نیکی کے قریب ہو گئے، اللہ کی مہربانی رہی، پورے سال ایسے ہو جائے گا، پورے سال ایسے ہو جائے گا، ہمیشہ تہجد کے بھی پابند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ذکر و اذکار کے بھی پابند ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، خاموش زیادہ رہتے، بات زیادہ کرتے، دیکھیں ذکر و اذکار نماز میں کر لیتے، تسبیح پڑھ لیتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کب یاد کرتے؟ پہلے بوڑھے لوگ رہتے تھے، پرانے لوگ، ہر چیز میں بسم اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ویسا بولتے تھے۔ اب ویسا نہیں، ویری گڈ، کیا بھی کرے تو وہ ویری گڈ، کیا اچھا ہے جی، ہاں ماشاء اللہ بھی نہیں، الحمدللہ بھی نہیں، سبحان اللہ بھی نہیں، ایسا ہو گیا۔ اللہ کا ذکر آتا نہیں، اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ہم کو بھلا دیا۔ مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں ہم کو پیچھا کر رہی ہیں۔ اتنے بات ہوئے نا۔ اس کے علاوہ بھی نیکی کے کام اور 2 ہیں، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اپنے جو رشتہ دار ہیں، اگر ذرا غریب ہیں، محتاج ہیں، ان سے جانا، ملنا، کچھ مدد کرنا ان کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں برکت ہو، روزی میں برکت، دوسرا عمر میں برکت، عمر تو زیادہ نہیں ہوتی، جو لکھ دیا اللہ ہوتی ہے، لیکن عمر میں برکت، کیا کام کرو؟ رشتہ داروں کی رشتہ داری کا خیال کرو۔ کسی سے دشمنی ہے کیا؟ آپ کے خاندان میں کسی سے انبن ہے کیا؟ ان کے یہاں جانا آنا بند ہے کیا؟ بہترین موقع، گئے، سلام کرے، اور صاحب ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو مدد بھی کر دیے، اگر ہے تو، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رشتہ جوڑنا خود بہت بڑی نیکی۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو پیدا کر کے دنیا کو بھیجا، نماز کو، روزے کو، کیا کیا ہے سب دنیا کو بھیجا۔ رشتے کو وہ بولا اللہ، رشتہ تو بھی جا دنیا میں، رشتہ بولا اللہ، مجھے ڈر ہے نا اللہ، مجھے کاٹیں گے نا۔ اللہ بولا تجھے جو کاٹیں گے میں ان کو کاٹوں گا، تجھے جو جوڑیں گے میں ان کو جوڑوں گا۔ ہاں اللہ میں جاتا ہوں۔ ایسی ایک حدیث آئی، سبحان اللہ، کیسے اللہ سے سب بات کرتے ہیں، اللہ سے کیوں نہیں بات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ سب بات کرتے اللہ سے، پتھر بھی بات کرتا، مچھلی بھی بات کرتی، سب بات کرتے، درخت بات کرتے، اللہ اکبر، یہ سب بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سویرے جب ہم فجر کی اذان دیتے ہیں، اسی وقت سب پرندے پکارنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ کوا بھی شروع کر دیتا۔ سویرے اذان ہوئی، کیا ہے ان کو، بارش رہندے، کچھ بھی رہندے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے، پرندے بھی، کوے بھی، اللہ اکبر۔ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ ہاں انسان غافل ہوتا ہے، انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، لہذا رشتہ جوڑنا
یہ بہت بڑی خوبی ہے. لہٰذا برکت چاہیے عمر میں، برکت چاہیے روزی میں، یہ کام کرو. کچھ لوگوں کا ہو سکتا کیا بھی بتا بیپار کرتا کماتا بس آتا نہیں. ہاں اس کے لیے تو ہے رشتہ میں کسی کا کاٹ دیا ہوں، کوئی رشتہ دار ہے میں ان کا حق ادا نہیں، ان کا حق ادا کرو. کچھ بھی تم کو تکلیف ہو تو فوراً سوچو کیوں یہ مصیبت آئی، کیوں یہ پریشانی آئی، میں کہیں غلطی کر رہا ہوں. ماموں سے بات کر کے بہت دن ہو گئے، چچا کے گھر کو نہیں گئے، بہن میری وہاں رہتی ہے نہیں گئے، کبھی جانا چاہیے. فرض کیجیے بنگلور میں ہے آپ کی بہن، جائیے ایک مرتبہ سال میں، جا کے بہن سے مل کے آئیے، 1-2 دن ان کے گھر میں رہیے، یا بہن کو بلائیے اپنے گھر میں، آئے 1-2 دن ہمارے یہاں رہ کر جاؤ. یہ جی ایک دوسرے کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا ایسے خیال کرنا بہت بڑی چیز ہے. صدقہ خیرات کے متعلق ایک مرتبہ میں نے سنایا تھا، ابھی سمجھیے کہ یہ 30 سال پہلے کا قصہ ہے. ایک آدمی سعودی میں آ کر بولے میں کماتا، اچھا کماتا، یعنی یوں سمجھیے کہ 20,000 ریال کماتا، بس آتا نہیں مجھے. 20 تاریخ ہو کے بعد قرض لینا پڑتا. کیا کروں؟ کہا ویسا کرو کہ تم جتنا کماتے نا اس میں 25% صدقہ کر ڈالو، اصل پیسے بس آتے نہیں. اب صدقہ کرنا اس میں کیا بھی بولتے نہیں، پوچھے تو علماء بولے نا جا کر کرتے. 25% خرچ کرے. آ کر بولے تو تکلیف ہے کیا بھی کموانے. کہا 50% خرچ کرو. یہ پریشان ہوئے یہ کیا بھائی ہے، جا کے 50% خرچ کرے. اس کے بعد آئے تو بولے بچ گیا پیسہ. صدقہ خیرات کی کتنی برکت ہے دیکھو. مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے گھٹتا نہیں، اللہ برکت دیتا. تو صدقہ خیرات ایک بات بولا میں، رشتہ جوڑنا اس سے بھی اہم بات سمجھیے گناہوں سے بچنا، ہمیشہ گناہوں سے بچنا. ان دنوں میں بہت زیادہ گناہوں سے بچنا. یہ 4 مہینے بولتے ہیں عزت و احترام کے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 رجب. 4 مہینے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ان 4 مہینوں کو عزت و احترام کے مہینے بنایا ہے، لڑائی جھگڑا اس میں نہیں ہونا چاہیے، ایسے اللہ خود فرماتا ہے. تو لہٰذا لڑائی جھگڑا گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. ایک نیکی کر کے ثواب ملتا، نماز پڑھے ثواب، فلاں پڑھے فلاں پڑھے الحمدللہ، روزہ رکھے الحمدللہ، اور سب صدقہ خیرات کرے الحمدللہ، سب ثواب ملتا. اور ایک ثواب ہے گناہ چھوڑ کر ثواب کمانا. اللہ اکبر، یہ ہے گناہ چھوڑے تو بہت بڑا ثواب. اب گناہ کیا کیا ہیں؟ بہت سارے گناہ ہیں جی. غیبت، برائی بیان کرنا لوگوں کی، ان کے غیر موجودگی میں، بہت خراب بھی انہیں خراب ہی انہیں، لیکن دوسروں سے نہیں بولنا. ان کو جا کر بولنا کیا بھی تمہیں نماز نہیں پڑھتے، فجر کو آتے نہیں، کیا بھی تم ایسا بیپار کرتے، غلط بیپار کرتے، کیا بھی تم دھوکہ دیتے. یہ نہ بول کر اس کے دکان میں جانا، کون بھی جانا کو انہیں دھوکہ دیتا، انہیں کم تولتا، یہ غیبت ہو جاتی. برا کام انہیں کرتا، لیکن اس سے جا کر بولنا، سمجھانا ایسا مت کرو جی، یہ بولے تو غیبت. چغلی کھانا، جو بہت تمہارے متعلق انہیں کیا کیا کہ بولتا جی، تمہارا دشمن معلوم ہوتا، اس کی جگہ یہاں لگائے، اس کا لے جا کر وہاں لگائے. انہیں بولیا ویسے ہی بولیا، نہیں بولیا وہ سب کرتے جا کے بولتا ویسا بولتا. پہلے تم نا لڑانے بجھانے کا کام سمجھے نا، یہ بھی ایک گناہ. تیسری بات، ذرا کسی سے دشمنی ہو جاتی نہیں، اس کے پیچھے لگنا. انہوں کہاں جاتے، کیا کرتے، کیا کھاتے، کیا پیتے، وہ دکان میں کیا لیتے، ان کی بیوی کے ساتھ کیسا رہتے، ان کے بچے کے ساتھ کیسا رہتے، ان کی اماں کے ساتھ. انہیں بہت خراب بھی، ان کے بابا کو بھی اسے ہمیشہ لڑائی. انہیں جور مرد ہی نا، ایک دوسرے کو چاہتے نہیں، بہت خراب. انہوں کیسا بولتے جی تمہیں،
کسی کے ٹوہ میں لگنا، کسی کے پیچھے لگنا بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کے ٹوہ میں لگے گا لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ اس کے ٹوہ میں لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ اس کے ٹوہ میں 10 آدمی لگیں گے، انہیں ایک آدمی نہ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے ذرا کچھ دشمنی ہوگی، ذرا کچھ مخالفت ہوگی، ذرا کچھ نہیں کہا ہمیشہ ان کے متعلق ٹوہ میں لگتے رہنا، کہا کہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھو گناہ کو چھوڑنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اس نے کیا کہا؟ اب اس کا نام تو عام طور پر زلیخا بولتے ہیں، ثابت تو نہیں ہے ان کا نام۔ امراۃ العزیز، مصر کا منسٹر کی بیوی، اس گھر میں یوسف علیہ السلام پلے، خوبصورت، صحت مند، تندرست۔ وہ جو ہے رانی یوسف علیہ السلام کو دعوت دیتی، میرے ساتھ برا کام کرو، اور وہ بلانے سے پہلے کمرے سب بند کر دیا۔ وغلقت الابواب، قرآن کتنا بہترین یہ قصہ بیان کرتا ہے نوجوان کے اخلاق کیسے رہنا۔ عورت گمراہ کرنے کے لیے آئے گی، لیکن نوجوان باعصمت، اللہ سے ڈرنے والا، بلائی کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اتنی بڑی، قال معاذ اللہ، اللہ بچا مجھے۔ دیکھیے کتنا ثواب ملا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کوئی سایہ نہیں، دھوپ تیز، پسینہ بہتا ہے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہے، کسی کا گڑگے تک ہے، کسی کا کمر تک ہے، کسی کا سینے تک ہے، کسی کا منہ تک ہے۔ کتنا گناہ کرے ویسے، اللہ اکبر، پسینہ جی، اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اس کا پانی نہیں ہے، اتنی تکلیف، صرف عرش کا سایہ ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا کون جانتے ہیں؟ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگہ دیتا، ٹھنڈی سایہ، اللہ اکبر۔ اس میں اللہ کے رسول نے ایک ذکر کیا۔ ایک آدمی کے متعلق کہا، ایک آدمی وہ بھی ہے جو صدقہ خیرات کیا، چھپا کر دیا۔ کتنا دیتے بازو والے کو نہیں معلوم، اس ہاتھ کو بھی معلوم نہیں، اٹھائے دیے صدقہ خیرات۔ ہاں، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے تعلق سے اور بھی کہا کہ ایک آدمی وہ بھی ہے، کسی مالدار خوبصورت عورت نے اس کو دعوت دی برائی کرنے کی، کہا انی اخاف اللہ، اللہ کا ڈر نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہاں، وہ بھی خاموش ہو جائے گی کہ ایسا ہے۔ دیکھو کتنا ثواب ملے گا۔ یہ برائی چھوڑا نا، گناہ چھوڑا نہیں، کیا ثواب ملا؟ عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملی۔ گناہ چھوڑنے کا بھی بہت ثواب ہے۔ کبھی نظر بازی دیکھتے رہتے، یہ کون جاتی ہے، وہ کیسی ہے، یہ موٹی ہے، گوری ہے، کالی ہے، اونچی ہے، نیچی ہے، گناہ ہے جی، یہ حرام ہے نا۔ اپنی نگاہوں کو بچاؤ، کان کو بچاؤ۔ کون بھی ایک بات بولتے سن، انہیں ہے نہیں، انہیں ایسا، ابھی کیا بولیا انہیں، ابھی ایسا بولیا، غیبت سنتے کان سے، سبحان اللہ۔ نہیں، کان کو بچاؤ، آنکھ کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، غیبت سے، برائی سے، گالی گلوچ سے بچو جی، گناہ سے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ نیکی بولے تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، اسی کو نیکی سمجھتے نہیں۔ گناہ کو چھوڑنا بھی بہت بڑی نیکی، جو کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو کرے گناہ۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس درخت کو مت کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن میں وہ بھی ہے، نہ جاؤ قریب، مت کھاؤ، یہ بھی ہے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان کھا لیے اپنی بیوی کے ساتھ۔ سزا دے کے اللہ نے بھیجا نا دنیا میں، وہ اللہ کا فیصلہ تھا، آئے نا دنیا میں، اللہ اکبر کتنا ہے۔ اس لیے شیطان کے وسوسے سے شیطان ہمیشہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔
دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، شیطان کی بات مانے، اور گناہ بھی ہوتا ہے۔ بعض چیزوں کی سزا دنیاوی میں مل جاتی ہے۔ اس کی سزا کیسے ملتی ہے؟ جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کو آیا گھوم پھر کے اور آ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، شیطان اندر آتا، بسم اللہ پڑھے، شیطان آنے راستہ نہیں۔ دیکھو سزا ملی نا، بغیر پڑھے آ گئے نا گھر کے۔ اب گھر میں آ کر شیطان بسیرا کر لیا، میاں بیوی کو لڑائے گا، بچوں کو پریشان کرے گا، کیا کیا کرے۔ تم بلا کر لائے نا۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے، شیطان کو ہمت نہیں رہنے کی، پھر بھی شیطان پڑھ لیے جب بھی آ جاتا، آ کر کیا کرتا دیکھتے ہیں، کھانا کھاتے وقت کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان بھی کھاتا، اندر آیا کھا پی کر چلے جاتا، لیکن بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیے، شیطان کا کھانا بھی تمہارے گھر میں، رہنا بھی تمہارے گھر میں۔ ہمارے نبی ایسا فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو اور گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ کیا بھی وہ چھوٹا گناہ بھی، وہ مکروہ ہے بھی، وہ کر لیا تو کیا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ چند باتیں قربانی کے تعلق سے۔ ہر آدمی جس کو طاقت ہے، سکت ہے، حیثیت ہے، قربانی کرے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بات جمہور کی یہی ہے۔ البتہ حناف کے یہاں قربانی واجب ہے۔ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا، گھر والوں کی طرف سے بار بار بولا ہوں، آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے وغیرہ ہیں، بچے کماتے کھاتے ہیں، ان کی قربانی انہوں کریں گے۔ آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے، 4 بچے ہیں، یہ قربانی۔ ابن رشد نے لکھا ہے کہ صاحب اگر 100 آدمی ہیں، ہاں یہ بکرا۔ ویسے ایک آدمی تھے کرناٹکا میں، ابھی 40 سال پہلے انتقال ہوا، 4 بیویاں، 80 پر 2 بچے۔ جا کر مکے میں حج کرے نا، تب دعا کرے، اللہ مجھے 100 بچے کبھی دینا، اللہ اتنے بچے دیا تو مجھے کتنا فائدہ ہوگا آخرت میں۔ 4 شادی کی، 80 پر 2 بچے، سبحان اللہ، کتنے ہو گئے دیکھو جی، 80 پر 2، انہوں 4 بیویاں، انہوں 1، اللہ اکبر، ایک بکرا۔ ایسے ہی معلوم ہوتا حدیث سے۔ بہرحال اگر حیثیت تو یہ شادی ہو گئی، جنا الگ ہو گیا، تو انہیں 1 بکرا کاٹنا، باپ ایک بیٹا ایک، ایسا کاٹیں گے۔ اپنی طرف سے قربانی کرنا، جو مرحوم ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کر سکتے کیا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول کبھی حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی نہیں کیے۔ اسی طرح صحابہ بھی ان کے کتنے لوگ انتقال ہو گئے، کوئی قربانی نہیں کرے ان کی۔ اس لیے مرے ہوئے لوگ جن کو موتا بولتے ہیں، ہمارے باپ ہے سمجھو، انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے قربانی نہیں، جائز نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بکرے کاٹتے تھے، ان کے شاگرد حنش، ان کو یہ ہوا کہ لوگ کائی کو 2 بکرے کاٹتے ہیں، یہ کچھ نہ کاٹنا۔ پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ 2 بکرے کیوں کاٹتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا ہے جی، میں 1 بکرا میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے کاٹتا، اور 1 بکرا اللہ کے رسول کی طرف سے کاٹتا۔ اللہ کے رسول مجھے وصیت کیے تھے، جب تک تم ہو دنیا میں میری طرف سے قربانی کرو۔ صحیح حدیث ہوتی تو ہم سب اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کرتے، حدیث صحیح نہیں۔ ابو الحسن اکراوی ہیں، وہ ذرا جھوٹ بولنے والے، وہ بولتے۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کون تو کرے کیا اللہ کے رسول کی طرف سے؟ کون بھی نہیں کہ نا۔ حضرت حسن آپ کے بیٹے تھے نا، حضرت علی کے انتقال کے بعد انہوں کرے کیا؟ نانا کی طرف سے میں کرتا ہوں، نہیں کرے نا۔ حسین کیے کیا رضی اللہ عنہما؟ نہیں کیے نا، کوئی نہیں کیے۔ اس لیے موتا کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی دینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگرچہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے موتا کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تم نے موتا کی طرف سے قربانی کی، وہ صدقہ ہے، 1 ٹکڑا بھی نہیں کھانا، قربانی نہیں ہو۔ قربانی تم بھی کھاتے، سب کھاتے نا،
نہیں کھانا، وہ صدقہ ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ صدقہ تو کیا دوسرے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں نا، جانور کاٹ کے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں قربانی کے۔ عیب دار جانور کو مت خریدیے، خرید کے کچھ دن پالتے پوستے ہیں اور بھی اچھا ہے۔ عیب کے متعلق میں نے اس سے پہلے کہہ دیا کانا بکرا، اندھا بکرا، اور جس کا بالکل پیر لنگڑا ہو، شروع سے ہی ویسے لنگڑا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بیمار، ایک دم چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، بڈھا، بہت بڈھا، کمزور، دبلا، چلتا نہیں، گد نہیں ہے، ایسے جانور سے بچنا۔ کان پورا کٹ گیا ہے، سینگ پوری ٹوٹ گئی ہے لڑ کر، ایسے جانوروں کے حقدار جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ البتہ خرید لیے، اس کے بعد بکرا لڑا، سینگ ٹوٹ گئی، ہاں اس کی کر سکتے ہیں۔ خریدتے وقت ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی قربانی کیسے کرنا چاہیے، کیا دعا پڑھنا چاہیے، گوشت کیسے تقسیم کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں عید کے دن آپ سنیں گے۔ عید الاضحیٰ کی رکعت کے نماز کے لیے اللہ کے رسول نے تاکید کی تھی کہ عورتوں کو بلا کر لانا۔ اب حالات ویسے نہیں ہیں، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی شاید اجازت نہیں ملے گی، مسجد میں شاید نماز ہوگی، اور پہلے ایک ہی اسی مسجد میں ہم لوگ 2 جماعت کرنا پڑتا تھا۔ اب تو سوشل ڈسٹنس ہے، پتہ نہیں 2 مرتبہ کرنا پڑے گا کہ کتنے مرتبہ کرنا پڑے گا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ حالانکہ علماء کا فتویٰ ہے کہ عیدگاہ میں ایک نماز ہی ہونا، عیدگاہ میں 2 نماز، ہمیشہ ہماری عیدگاہ میں 2 نماز۔ دیر سے آتے نہیں وہ لوگ، بھائی تمہیں کیا تبھی کر لو بول کر چھوڑ دیتے، وہ لوگ پڑھ لیتے، کو پڑھا لیتے، کیا کر سکتے ہیں۔ علماء تو کہتے ہیں ایک عیدگاہ میں ایک ہی نماز ہونا، مسجد میں 2-3 جماعتیں بھی کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں مجبوری کی وجہ سے۔ بہرحال یہ چند احکام ہے، لہٰذا عورتیں بھی آتی ہیں تو بن سور کے نہیں آنا، خوشبو لگا کے نہیں آنا، اور سب بال بتاتے ہوئے نہیں آنا، پھول لگا کے نہیں آنا، ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور عید الاضحیٰ کی جو سنتیں، نہانا ہے، تکبیر پڑھتے ہوئے آنا ہے، یہ سب چیزیں آپ جانتے ہی ہیں، لہٰذا تکبیر کا اہتمام کیجیے، نیکیوں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مہینوں میں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عید کی قربانی سارے مسلمانوں کی طرف سے جو کرتے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔